بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصید لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 182، سورۃ کہف، آیت نمبر 18۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس واقعے کے اندر دو بات مقصود تھی کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ علم غیب کی صفت میں اولیاء شریک نہیں ہے۔ دوسرا مقصد کہ متصرف اور کارساز اور اختیار والی ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت قدرت اختیار میں اور واقداری میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ولی شریک نہیں ہے۔ لوگوں نے اصحاب کہف کو یا اولیاء کو جو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، اور ولیوں کو، بزرگوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، متصرف اور کارساز مانتے ہیں، تو اللہ نے ان واقعے کے اندر اس نظریے اور اس عقید شرک پر، مشرک پر رد کیا ہے۔ اور پہلی وجہ تردید یہ ذکر کی ہے کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کے اوپر جو 309 سال تک سلائے رکھا اور جسم خراب نہ ہوا، ضائع نہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت کے دلائل ہیں۔ لوگوں نے اس کو ولیوں کی قدرت کی دلیل بنایا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، بلکہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تو میری قدرت اور میرے اختیار اور میرے علم کے دلائل ہیں۔ دوسری وجہ اصحاب کہف وہ عاجز تھے، اس لیے انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، استقامت عطا کر ظالم بادشاہ کے سامنے۔ جو با اختیار ہوتا ہے، متصرف اور واقدار ہوتا ہے، وہ عاجزی نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ تیسری نقطہ ذکر کیا ہے، اصحاب کہف عاجز تھے، فضربنا علی آذانہم، کہ میں نے ان کو تھپکی دی اور ان کو میں نے سلایا، وہ سلانے میں میرے محتاج۔ ثم بعثناہم، پھر دوبارہ اٹھایا تو ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور اٹھایا ہے، وہ ہمارے محتاج ہے۔ وہ قادر اور متصرف اور عالم الغیب نہیں ہے، محتاج، اور تم ان کو اختیار والا مانتے ہو۔ ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، اور اٹھانے کے بعد یہ بات کہ ان دو گروہ میں سے کس کو وہ مدت یاد ہے، تو دونوں کو یاد نہیں تھی۔ ایک نے کہا لبثنا یومن، اور دوسری جماعت نے کہا بعض یوم، تو وہ عالم الغیب بھی نہ تھے، بلکہ انہوں نے تو شرک کے اوپر رد کیا ہے، اور بادشاہ کے خلاف اور قوم کے خلاف وہ تو لڑتے رہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ تو پھر آخر میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ سے ان کی کرامت کا ذکر ہے کہ سورج وہ غار کے صحن میں تھے، اور سورج کی گرمی اور دھوپ ان کے جسم پر نہ پڑتی تھی۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، کہ سورج لگ رہا ہے اور سورج کی روشنی تو ان کو پہنچتی تھی، لیکن دھوپ اور گرمی ان کے جسم پر نہ پڑتی تھی تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اور یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ سے ایک دوسری کرامت کا ذکر ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن کروٹیں بدلتے تھے، اور یہ کروٹ کا تبدیل کرنا ان کی بھی ایک کرامت تھی تاکہ ان کا جسم زمین کے ساتھ لگ جانے سے خراب نہ ہو، اور نیز یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا ان کو سویا ہوا نہ سمجھے بلکہ بیدار سمجھے اور قریب نہ آ سکے، اور ان کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور خیال کرے گا اے مخاطب تو ان کے بارے میں، ایقاظاً بیدار، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بمعنی اس کے ہے، اذ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال،
اس لیے کہ ہم ان کو پلٹتے تھے اور بدلتے تھے دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ بازو پھیلائے ہوا تھا بالوسیط، غار کی دہلیز کے اوپر۔ تو اصحاب کہف کو آرام کی نیند کے ساتھ اللہ نے سلا دیا، اور اس کے اندر ان کی دوسری کرامت کا ذکر ہے کہ وہ تو بظاہر ایقاظ جمع ہے یقظ کی معنی بیدار، اور رقود جمع ہے راقد کی معنی سونے والا۔ تو اصل میں تو وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن مخاطب اور انسان دیکھنے والا خیال کرتا تو وہ جاگ رہے۔ تو آدمی دور سے دیکھ کر بھاگ جاتا اور ڈر جاتا کہ یہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ جاگ رہا ہے۔ آنکھیں کھلی نظر آتی تھی، یا جسم دائیں بائیں بار بار کروٹ بدلتے تھے تاکہ ان کے آرام میں کوئی قریب جا کر خلل اندازی نہ کرے اور لوگ دور ہی سے بھاگ جائیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ میں وہ بمعنی اس کے ہے، یہ جو اصل میں وہ سوئے ہوئے تھے اور آپ ان کو بیدار خیال کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بمعنی اس کے اذ نقلبہم، ہم ان کو بدلتے تھے ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ یہ کروٹ کا تبدیل کرنا دائیں اور بائیں، اس میں بھی وہ ہمارے محتاج تھے، گویا کہ وہ متصرف نہ تھے۔ یہ حضرت اصحاب کہف کے عجز کے نکات اور نقطے بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ ان کو متصرف مانتے ہیں۔ دوسری وجہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، کہ لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا، اور کتے کو دیکھ کر بھی لوگ ڈر جاتے تھے اور قریب نہ جاتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا جو ہے نا باسط، پھیلایا ہوا تھا ذراعی، اپنے بازوؤں کو بالوسیط، غار کی دہلیز کے اوپر۔ وسیط دروازہ اور گھر کی جو چوکھٹ اور دہلیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور ذراعی سے مراد وہ کتے کے اگلے دونوں پاؤں ہیں، اور باسط ان کا معنی پھیلانے والا۔ بعض روایت کے اندر یا بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اصحاب کہف میں سے ایک بکریاں چرانے والا تھا ایک شخص، اور اس کا ایک کتا تھا، وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو وہ کتے کو بھگا رہے تھے اور کتا بار بار ان کے پیچھے چلتا۔ آخر کار کتا کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی زبان، اور کتا نے کہا تم اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو کیا؟ میں نہیں ڈرتا، میں بھی اسی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو اہل حق کے کتے کی بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، چونکہ وہ اہل حق کی حفاظت کے لیے تھا۔ یہ کلب الصید شکاری کتا تھا، یا کلب الحراست چوکیداری کا کتا تھا۔ تو حراست کا یا صید شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ گھر کے اندر نہ ہو، گھر سے باہر سیٹ میں ہو۔ تیسری وجہ ذکر کی کہ ان کے قریب لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ مطلع ہو جائیں اصحاب کہف کے اوپر تو لَوَلَّيْتَ آپ پھر جاتے منہم ان سے، فرارًا بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ اور بھر جاتے منہم ان سے، رُعْبًا روب کے اعتبار سے، یعنی انسان انتہائی مرعوب ہو جاتا، اور جب ان کو دیکھتا تو ان سے انسان خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ پروگرام طے کیا کہ ہم اصحاب کہف کے زیارت کے لیے چلتے ہیں اور وہاں جا کر اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ خطاب کیا ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ان سے پھر جائیں گے، فرارن مانا بھاگتے ہوئے، اور روب سے بھر جائیں گے۔ تو وہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہے اور جس میں 40 جنتیوں کی طاقت اور زور ہے، تو اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ نہ ٹھہر سکو گے۔ وہ لوگ چلے گئے تو واقعات میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر مر گئے اور واپس نہ آئے۔ تو یہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کرامت دی تھی کہ ان کا قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، جو دور سے دیکھتا اور مرعوب ہو کر بھاگ جاتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن میں رکھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یہ روبن تمیز ہے، یہ حال بنتا ہے ملئت سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ کذالک میں کاف تشبیہ سے پہلے مشبہ جو ہے وہ محذوف ہے،
کما انمناہم وفعلنا بہم ما فعلنا، جیسا کہ ہم نے ان کو سلایا تو کذالک اسی طرح بعثناہم ہم نے دوبارہ ان کو بیدار بھی کیا، یعنی سلایا بھی ہم نے تھا اور بیدار بھی ہم نے کیا، وہ ہمارے ہی محتاج تھے، وہ متصرف اور کارساز نہ تھے۔ مقصد اس دوبارہ بیدار کرنے کا یہ تھا لیتساءلوا بینہم، کہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے، آپس میں سوال کریں، اور سوال کا مقصد دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عالم الغیب نہ تھے، اور دوسرے یہ کہ دوبارہ بعث بعد الموت کا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت شہر کے لوگ اس مسئلے کے اندر بڑے اختلاف کرنے والے تھے۔ قال کہا قائل، ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، کم لبثتم تم کتنا ٹھہرے ہو؟ تو قالو دوسروں نے کہا لبثنا یومن، کہ ہم ٹھہرے ہیں غار کے اندر ایک دن، کیونکہ تقریباً ہم صبح 8 بجے یا اس وقت آرام کے لیے سو گئے تھے، اور جب جاگے تو مثلا عصر کا وقت ہے، یا عصر 2-3 گھنٹہ یا پورے دن، عام کے معنی ایک دن ہم سوئے رہے۔ او بعض یومن، بعد نے یہ کہا کہ نہیں ہم آدھا دن ہے، یہ او جو ہے تنویع کے لیے ہے، معنی یہ کہ لبثنا یومن، بعض نے کہا کہ ایک دن ہے، اور او معنی بعض نے کہا کہ بعض یومن آدھا دن ہے، پورا دن نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا غور فکر کیا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو کم ہے، مثال طور پر گھنٹہ 2 گھنٹہ عصر کو جاگے تو 2 گھنٹہ ادھر سے کم، کچھ صبح سے کم، تو وقت پورا دن نہیں بنتا۔ چونکہ یہ بات کوئی خاص بات نہیں تھی تو قالوا، بعد نے کہا کہ ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم ٹھہرے ہو۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں پر اہل حق لڑتے نہیں ہیں، اور ان چھوٹی باتوں پر بحث نہ کرو، دن سوئے یا آدھا دن سوئے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ابھی بھوک لگی ہے، کھانا کا انتظام کرنا چاہیے، تو جاؤ کوئی بندہ شہر سے کھانا لے آؤ۔ فبعثوا، بھیجو احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، اپنے پیسے کے ساتھ، حاضی جو یہ ہے، ورق چاندی کے پیسے کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے آپس میں چندہ کیا اور خرچہ جمع کیا، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تفسیر نشاپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خرچہ آپس میں لے جانا اور خرچے کو جمع کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے۔ تو فبعثوا احدکم، اور اہل حق اور ہجرت والے یہ ہے کہ اپنا خرچہ اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسروں سے نہیں مانگتے۔ تو فبعثوا، بھیجو احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، بورقکم، اپنے اس چاندی کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، حاضی یہ جو موجود ہے، الی المدینہ، شہر کی طرف، اور شہر رقیم ہے یا شہر ترسوس نام ہے، ترسوس۔ فلینظر، یہ جو کھانا لانے والا ہے یہ غور کرے، ایہا ازکا طعاما، کہ ایہا معنی ان ہوٹل والوں میں سے کون سا زیادہ، یا شہر والوں میں سے کون سا شخص، ازکا معنی پاکیزہ کھانا بنانے والا ہے۔ ازکا طعاما کا ایک معنی یہ کہ مزیدار اور لذت دار کھانا والا، بنانے والا کون ہوگا، اچھا صاف سا ہوٹل ہو اور اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا بنانے والا ہو، کیونکہ یہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے اور شاہی خاندان کے لوگ تھے، امیر ترین قسم کے لوگ تھے، اس لیے اعلیٰ اور بڑے ہوٹلوں اور صاف ہوٹل سے انہوں نے کہا کھانا بنا کر لے آؤ۔ یا ازکا طعاما سے احلق کے معنی میں ہے کہ شہر کے اندر مشرک لوگ ہیں اور وہ ان کا کھانا گندا ہوتا ہے، وہ بکرے ذبح کرتے، غیر اللہ کا نام لیتے، مجوس لوگ ہیں، تو جو موحد قسم کا آدمی ہو اور صاف عقیدے والا، اس کے ہوٹل سے کھانا لانا ہے۔ تفسیر نشاپوری نے لکھا ہے کہ شہر میں سب لوگ مشرک تھے۔ فلیاتکم برزق منہ، تو وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق خوراک، منہ اس ہوٹل والے سے، اور ولیتلطف، بات میں نرمی پیدا کرے، کیونکہ سخت بات نہ کرے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کوئی ادھر مسئلہ بن جائے اور لڑائی بن جائے اور پھر ہمارے بارے میں معلومات ہو جائے تو لوگ ہمیں پکڑیں گے۔ ولا یشرن، اور نہ بتائے، بکم، تم میں سے کسی ایک، ولا یشرن، اور نہ بتائے یہ شخص تمہارے بارے میں، احدن، کسی کو بھی، یعنی ایسی بات نہ کرے کہ تمہارا حال عطا پتہ لگ جائے، یعنی اپنے حال کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ یہ گویا کہ اہل حق اور اہل جہاد والے لوگوں کی یہی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں اور چھپ کر چلتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نقصان نہ دے دیں۔